ناظرین، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زمین ہی نہیں آسمان بھی پہچانتا ہے، جن کے ذکر سے الفاظ نہیں دل جھک جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی ہی پاکیزہ خاتون کا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا، پاک کیا اور قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت مریم کا، وہ مریم جن کا ذکر صرف تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن کی ایک مکمل سورت میں محفوظ ہے۔ ایک ایسی عورت جس نے تنہائی میں اللہ کو پایا، درد میں صبر کو اپنایا اور الزام کے طوفان میں بھی خاموشی کو اپنی طاقت بنایا۔ وہ مریم جن کی پاک دامنی کی گواہی زمین والوں نے نہیں بلکہ اللہ نے آسمان سے بھیجی۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا قصہ سنیں گے، ایک ایسا قصہ جو ایمان کو ہلا دیتا ہے اور دل کو رلا دیتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا یہ صبر قیامت تک ایمان والوں کے لیے روشنی بن جائے گا۔ یہ قصہ صرف ایک عورت کا نہیں، یہ قصہ ہے صبر کا، پاکیزگی کا اور اللہ پر کامل یقین کا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، یہی مریم جنہوں نے دنیا میں تنہائی کے اندھیروں کو برداشت کیا، جن پر الزام لگے مگر جواب میں انہوں نے خاموشی اور صبر کو چنا، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بلند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل فرمائیں گے۔ حضرت مریم وہ خاتون جن کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی، حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا فرمائی، لہذا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی لیکن بیٹا نہیں، ایک بیٹی عطا فرمائی۔ حنا نے اپنی منت پوری کی اور مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور یوں ایک معصوم بچی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چن لی گئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے، ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کی الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی،
جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں موجود رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، انہیں کون لے کر آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کر دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت بی بی مریم آپ کو دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا ترس انسان نہیں ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کماری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی، حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے دور نکل گئیں اور ایک مقام پر ٹھہر گئیں۔ آپ اس مقام پر تنہا تھیں۔ وقت گزرا اور مریم ایک بہت بڑی آزمائش سے گزری، تنہائی، درد اور لوگوں کے الزامات، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا، آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ کھجور کا ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو موجے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین ہوتی تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ لیکن اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور صدا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، لیکن مریم خاموش رہیں۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اور پھر ایک معجزہ ہوا، ایک نومولود بچہ بول اٹھا۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیں، الزام انسان لگاتے ہیں مگر عزت اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چن لے تو دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ جن پر زمین والوں نے الزام لگایا مگر آسمان نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، یہ تھی وہ صبر کی مثال جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرتی رہے گی۔ جب دنیا خاموشی کو کمزوری سمجھے تو مریم علیہ السلام کو یاد رکھنا، کیونکہ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا صبر اور ایسا یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔